نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا سلسلہ نمبر 61 ہے۔ اس سلسلہ میں جو 26ویں پارے کی میں نے آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کا حکم فرمایا، اور آج انشاءاللہ العزیز کلمہ طیبہ شریف کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ بات شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ یہ دین کی تبلیغ ہے، دین کا کام ہے، جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی برابر ثواب ملے گا۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ شریف، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا حج اور 5واں زکوٰۃ۔ اسلام لانے کے لیے ان میں سب سے پہلی ضروری اور اہم چیز کلمہ طیبہ ہے۔ زبان سے پڑھنے اور دل سے یقین کرنے سے کوئی شخص دار اسلام میں اتنی دیر تک داخل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ دل سے یقین نہ کرے اور زبان سے اقرار نہ کرے۔ کلمہ طیبہ کے بے شمار فائدے ہیں، جو فوائد آج ہم آپ کے سامنے عرض کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں مشکوٰۃ شریف میں مرقوم ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑوں پر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ معاذ کو آواز دی۔ انہوں نے 3 مرتبہ جواب عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل سے یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کی خبر دے دوں، یعنی لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں؟ فرمایا اس وقت وہ سست ہو جائیں گے اور عمل نہ کریں گے۔ پس معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے بوقت مرگ یہ خبر دی، کیونکہ علم کا چھپانا بھی گناہ ہے، یعنی علم کی بات اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو اس کو آگے بھیجنا، لوگوں تک پہنچانا فرض ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، نزہۃ المجالس میں ایک حکایت درج ذیل ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں 7 پتھر لے کر کہا، اے پتھرو گواہ ہو جاؤ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس رات جب وہ سو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ کچھ کے بعد اس کی باری بھی آئی۔ وہ آدمی کہتا ہے پھر کچھ لوگ گزرے جن کا حساب و کتاب ہو رہا تھا، ان کے پاس میری باری آئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی حساب لیا گیا، پھر وہ فیل ہو گیا۔ فیل ہونے کی بنا پر وہ نار جہنم کا مستحق ہوا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف روانہ ہو گئے اور جہنم کے ایک دروازے پر آ گئے، تو ان 7 پتھروں نے، جو 7 پتھر جن کو گواہ بنا کر وہ کلمہ شریف پڑھ رہا تھا، وہ 7 پتھروں میں سے ایک پتھر اس دروازے پر گر پڑتا ہے اور راستہ مسدور ہو جاتا ہے، یعنی راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ ایک پتھر گرا اور راستہ مسدور ہو گیا، بند ہو گیا۔ عذاب کے فرشتے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ پتھر ذرا بھی نہیں ہٹتا۔ دوسرے اور تیسرے حتیٰ کہ 7 دروازوں پر اسی طرح یہی واقعہ پیش آ گیا۔ فرشتے اس کو عرش پر لے آتے ہیں تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، پتھروں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، اور اے میرے بندے، میں خود تیری شہادت توحید اور شہادت و رسالت کی گواہی دیتا ہوں، اور صلہ میں تجھے جنت کا حقدار قرار دیتا ہوں۔ جب وہ شخص جنت کے دروازوں پر پہنچا تو جنت کا حقدار قرار دیا گیا، تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو دروازے بند تھے۔ اتنے میں لا الہ الا اللہ کی صدا آئی اور جنت کے دروازے کھل گئے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ کلمہ طیبہ کی اتنی شان ہے۔ پھر نزہۃ المجالس میں ایک اور حدیث مرقوم ہے، فرمایا بعض صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے ادب کی خاطر اسے ترنم کے ساتھ پڑھے تو اس کی برکت سے اس کے 4000 گناہ کبیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ 4000 معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر گناہ 4000 سے کم ہوں تو فرمایا اس کلمہ پڑھنے والے کے وجہ سے اس کے ہمسائے کے جو رہنے والے ہیں، ہمسائے جو ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ ترنم سے پڑھا اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حقائق ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص، اس نے اپنی زندگی کے 480 سال خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دیے، معاذ اللہ، اور گناہوں میں مبتلا رہا۔ خدا کی رحمت کو اس کے حال پر ترس آیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا موسیٰ نبی اللہ، یا پیارے کلیم اللہ، اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے 480 سال کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کے 24 حروف ہیں، اور ہر حروف کے بدلے
20 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کافر دل سے اس کلمے کو پڑھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے امتی کو نکالے گا، اس کی برائیوں کے 99 دفاتر ہوں گے، یعنی 99 دفتر جو ہوں گے اس کے گناہوں کے ہوں گے، برائیوں کے ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے اپنی کس برائی سے انکار ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر خداوند تعالیٰ اس سے کوئی عذر طلب کرے گا مگر وہ عذر پیش کرنے سے معذور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تم پر ظلم نہیں کریں گے، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس، اس نیکی سے تمہارے گناہوں کا موازنہ کیا جائے گا، وہ جو تمہاری نیکی ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر خداوند کریم ایک کاغذ کا پرزہ نکالے گا، اللہ کی طرف سے ایک پرزہ کاغذ کا آئے گا، ایک ٹکڑا آئے گا، اور جس پر تحریر ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 دفتر رکھے جائیں گے، یہ تو دفاتر ہیں گناہوں کے، 99 ترازو میں رکھے جائیں گے، اور دوسرے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھ دیا جائے گا، اور اس آدمی کو بلایا جائے گا کہ اپنے اعمال کے اوزان یعنی وزن کو دیکھ لے، حاضر ہو جائے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوگا کہ اس کی برائیاں تو بہت زیادہ تھیں، لیکن پلڑا نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں کم وزن ہے۔ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اب اتنے گناہوں کے سامنے ایک کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا کہ اس کاغذ کے پرزے پر کلمہ طیبہ لکھا ہے، اور کلمہ طیبہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، تو اس طرح اس کی بخشش ہو جائے گی اس کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا دے کہ اس سے میں تجھے یاد کیا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے جو صرف میرے لیے خاص طور پر مخصوص ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفاتی ولا الہ الا اللہ فی کنۃ مالت بسم لا الہ الا اللہ۔ فرمایا موسیٰ اگر تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اسم جلالت کائنات کی ساری شے سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور ہر چیز سے بھاری ہے۔ دوستان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر اول میں ایک اور حدیث مبارکہ درج ہے کہ ولایت ہند میں ایک ہندو رہتا تھا جو سال ہا سال سے بتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ زمانے کی ستم ظریفیوں نے اسے ایک مشکل میں الجھا دیا۔ اس نے مشکل حل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سال ہا سال جس بت کی پرستش کر رہا ہوں اس سے اپنی مراد مانگوں، کیونکہ میں ان کی پوجا کرتا ہوں، ان سے مراد مانگوں۔ تو اس نے بت کے سامنے اپنی جو مشکل تھی وہ بیان کی، اور
مدد مانگی مگر بت نے اس کی ایک نہ سنی۔ سن بھی کیسے سکتا تھا جب کہ خود تراشے ہوئے پتھر ہیں۔ وہ شخص بت سے نا امید ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، میں بھی اس سے رجوع کر کے دیکھوں۔ چنانچہ اس نے نگاہ شرمسار آسمان کی جانب اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یا صمد۔ فضا میں کڑکا ہوا، بجلی چمکی، نور کا ہالہ فلک پر چھایا اور ندا آئی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ جو مانگتا ہے، تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فرشتوں نے خدائے واحد کی اتنی نظر شفقت دیکھی تو پوچھا، وہ شخص مدت ہائے مدت سے بت کی پوجا کرتا ہے مگر اس نے کوئی بات نہ سنی، جب کہ تجھے ایک مرتبہ پکارا ہے تو نے جواب دے دیا۔ خداوند نے فرمایا، اگر میں بھی اس بت کی طرح جواب نہ دوں تو پھر جھوٹے اور سچے خدا میں فرق کیا ہوگا؟ اس شخص نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ خداوند عظیم نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مدت دراز تک رو رو کر خدا سے معافی طلب کرتے رہے مگر معافی نہ ملی۔ ایک دن روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ، تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی معافی کو قبول فرما لیا۔ دوستان محترم، کلمہ کی فضیلت، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ کلمہ شریف کے بے شمار فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ انسان کو خدا کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ آج کا سبق۔ پھر آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے کی سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ بعض مفسرین کے نزدیک قولاً سدیدہ سے مراد لا الہ الا اللہ کہنے سے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے اور خداوند عظیم اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ بہترین بے مثل کلمہ ہے جس سے ہم دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یوں نقل کیا ہے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نزہۃ المجالس میں مرقوم ہے کہ حضرت جنید بغدادی، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فریضہ حاج ادا کرنے کے لیے میں گھر سے نکلا اور اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف شروع کر دیا اور سفر شروع ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دوڑانا شروع کیا مگر میری سواری ولایت روم کے ایک شہر قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی۔ میں نے اسے کعبہ معظمہ کی جانب لے جانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ قسطنطنیہ کی جانب بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں کے ایک ہجوم کو دیکھا، جمع غفیر دیکھا، اور جو ایک دوسرے سے محو کلام تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے صورتحال معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ وقت کی لڑکی پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہے اور کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے، کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا علاج کروں گا۔
وہ لوگ مجھے شاہی محل میں لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں شاہی محل میں پہنچا، جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، اے جنید، تو اپنی سواری کو کب تک ہماری طرف آنے سے روکتا رہے گا جب کہ وہ آپ کو ہماری طرف بلا ہی رہی ہے۔ جب میں نے اندر قدم رکھا تو آپ فرماتے ہیں میری اس عورت پر نظر پڑی جس پر دیوانگی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اس عورت نے مجھ سے کہا، حضرت میرے واسطے کوئی دوا تجویز کیجئے جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں اور میری دیوانگی جاتی رہے۔ میں نے اس سے کہا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہی اس نے پڑھا، اس لڑکی نے پڑھا تو زنجیریں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں، اور بادشاہ وقت جو تھا وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، واللہ کتنا پیارا اور کامیاب حکیم ہے کہ ایک پل میں میری لڑکی کا علاج کر دیا اور میری بیٹی کی بیماری دور ہو گئی اور اسے اچھا کر دیا۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ تم بھی کلمہ شریف پڑھو، تمہارے دل کے کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ شریف کا یہ کمال دیکھ کر بہت سے لوگ کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی تبلیغ کے واسطے بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک جگہ چند لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آئے اور ایک لڑکے پر نظر پڑی جو بادشاہ وقت کے وزیر کا بیٹا تھا۔ تو آپ نے اس لڑکے کے پاس گئے اور اس بچے نے پہچان لیا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ لڑکے کے باپ یعنی وزیر نے صحابی کی بڑی اور آؤ بگت کی اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا کہ تناول فرمائیں۔ کھانا شروع ہوا تو شیطان اپنی عادت سے مجبور ہو کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ صحابی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں سے شیطان بھاگ گیا۔ وزیر نے آپ کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہوں اور آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم کو سچے خدا کی طرف بلاؤں اور بت پرستی کو چھوڑا دوں۔ یہ سن کر وزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر اور خدا کی توحید پر ایمان لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وزیر نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے بادشاہ کا گھوڑا فوت ہو گیا ہے۔ صحابی سے کہا، اگر بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور خدا کی توحید پر ایمان لے آئے تو اس کا گھوڑا زندہ ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو صحابی تھا وہ بادشاہ کے محل میں گیا۔ صحابی نے بادشاہ سے کہا کہ تم گھوڑے کا ایک عضو پکڑو، یعنی جو اعضاء تھے ان کے بارے میں کہا کہ عضو ایک پکڑ لو اور دوسرا تمہارا بیٹا پکڑ لے۔ اس نے بادشاہ وقت کو بھی کہا، پھر دوسرا عضو تمہارا باپ پکڑے، تیسرا عضو تمہارا بیٹا پکڑے اور چوتھا عضو تیری بیوی پکڑ لے۔ یہ 4 اعضاء جو ہیں یہ پکڑ کر بیک زباں ایک آواز میں مل کر کہیں لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ سب نے ایک ایک عضو پکڑا اور بآواز بلند پڑھا لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک عضو حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ گھوڑا خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی طرح محدث بہقی نے بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قوم پر بڑا ظالم و جابر اور بت پرست بادشاہ حکمران تھا۔ عوام اس سے سخت نالاں ہو گئے اور اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ عوام نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اس ظالم کو کس طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ مختلف تجویزیں مقرر کیں مگر کوئی تجویز معقول نہ تھی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس ظالم کو ایک تانبے کے برتن میں ڈال دیا جائے
برتن کو چولہے پر چڑھا کر نیچے سے آگ جلا دی جائے، اس طرح تڑپ تڑپ کر یہ موذی ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کو برتن میں ڈال کر برتن چولہے پر رکھا گیا، اس میں آگ جلائی گئی اور جوں ہی آگ جلانا شروع کی، جب آگ کی تپش اس موذی کو محسوس ہوئی تو اس نے تمام معبودان باطل کو مشکل کشائی کے لیے پکارا، یعنی بت پرستی کرتا تھا، بتوں کو پکارا، اپنے خداؤں کو پکارا، چیخ و پکار کی کہ اے معبودان ماں، میں سخت مشکل میں ہوں، میری مدد کو پہنچیے۔ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، اس وقت میں سخت مشکل میں ہوں۔ جب اس نے یہ پکارا کہ میری مدد فرمائیں، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا، آتا بھی کیسے؟ کیا انسان کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت بھی مدد کے لیے آ سکتے تھے؟ مایوس ہو کر اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے بارش ہونا شروع ہو گئی، جس سے آگ بجھ گئی، ساتھ ہی آندھی آئی اور باد و باران کا طوفان آیا۔ طوفان جب شروع ہوا، آندھی اس شدت کی تھی کہ اس برتن کو اڑا کر لے گئی۔ وہ برتن کئی روز تک زمین و آسمان میں چکر لگاتا رہا، پھر قدرت خداوند نے اسے ایسے ملاقے میں ڈال دیا جہاں کے لوگ تصور توحید سے ناآشنا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ برتن میں موجود ظالم و جابر بادشاہ بدستور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو برتن سے نکالا اور اس کا حال پوچھا، اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر لوگوں کو عبرت ہوئی اور وہ سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کلید ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم کلمہ شریف پڑھتے ہوں گے تو ہمارے پاس جنت کی کلید ہوگی، جس سے ہم باب الجنت کھول کر اندر داخل ہوں گے، اور اگر بدقسمتی سے کلمہ گو نہ ہوں گے تو جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جنت کی کلید پاس نہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت کی کلید یعنی کنجی ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک نصرانی شخص حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ متواتر 100 روز تک وہ خدمت والا میں حاضر نہ ہوا۔ آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق استفسار فرمایا، پتہ چلا کہ وہ حالت نزاع میں ہے۔ امام حسن بصری اس کے غریب خانہ پر رونق افروز ہوئے اور پوچھا، کیف انتا، کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا، کیا عرض کروں، عجب حال ہے، موت سر پر ہے، قبر جو ہے وہ مجھے پکار رہی ہے اور اژدہے کے روپ میں منہ کھولے کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، آتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں، پل صراط سے گزرنے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی، آج عدل کا میزان قائم، مگر میرا دامن نیکی سے خالی ہے، رب کریم غفور ہے، مگر میرے پاس کوئی حجت اور دلیل اور عذر نہیں، نگاہوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے، مگر اس کو کھولنے کی کلید میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ غم سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مت گھبراؤ، یعنی تمہارے پاس جنت کی کنجی آنے والی ہے۔ یہ فرما کر آپ واپس تشریف لانے لگے تو نصرانی نے عرض کی، حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ جنت کی کنجی میرے پاس آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جاں بحق ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اس شخص کو دیکھا اور حال دریافت فرمایا، عرض کرنے لگا کہ کلمہ شریف کی برکت سے خدا نے مجھے اعلیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔
سبحان اللہ، کلمہ شریف کی کیا شان ہے کہ اس کے پڑھنے سے نصرانی شخص بھی اعلیٰ جنت کا حقدار بن گیا۔ دوستان محترم، یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے، اس میں اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی برکت ہے کہ اس کا ورد کیا کرو۔ اس کا ورد کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں ہر وقت ذکر کلمہ طیبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حقائق مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ لڑائی میں تشریف لے گئے، مگر چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور ایک پہاڑ پر جا نکلے۔ پہاڑ پر نصرانیوں کا جمع غفیر دیکھا، جن کے درمیان ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں بزرگ نے نصرانیوں سے کرسی خالی ہونے کا مطلب پوچھا۔ نصرانیوں نے جواب دیا کہ ہمارا پادری ہے جو سارے سال میں صرف ایک مرتبہ اس جگہ تشریف لاتا ہے اور ہمیں وعظ سناتا ہے، یہ کرسی اسی کے لیے خالی پڑی ہے۔ بزرگ بھی نصرانیوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ پھر وہ بزرگ بھی نصرانیوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں پادری بھی آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوا، آج تم کو وعظ نہیں سناؤں گا کیونکہ تمہارے درمیان امت محمدیہ کا ایک بزرگ موجود ہے۔ پادری نے کہا، اے بزرگ، تجھے اپنے رب کی قسم کہ کھڑا ہو جا تاکہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ محمدی بزرگ کھڑے ہو گئے۔ پادری نے کہا، میں آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ محمدی بزرگ نے جواب دیا، بصر و چشم دیا کہ پوچھئے۔ پادری کہنے لگا، اللہ نے جنت کو پھلوں سے مزین کیا، کیا ان پھلوں جیسے پھل دنیا میں پیدا فرمائے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، دنیا میں جنت کی مثل پھل موجود ہیں، مگر صرف نام اور شکل کی حد تک ذائقہ اور لذت الگ ہے۔ پادری نے کہا، جنت کے تمام محلات میں درختوں کی شاخ ہے، کیا دنیا میں اس کی مثل ہے؟ فرمایا، ہاں، جب سورج نصف نہار پر ہوتا ہے تو کوئی محل اور مکان ایسا نہیں رہتا جس پر سورج کی کرن نہ پڑتی ہو۔ پادری نے کہا، جنت میں 4 نہریں ہیں جو ذائقے اور لذت میں مختلف ہیں، کیا دنیا میں اس کی تمثیل ہے؟ بزرگ نے فرمایا، ہاں، کہ کان سے پانی نکلتا ہے مگر غلیظ اور کڑوا